نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام سید چند پیر صاحب، بابا عبدالعزیز صاحب، سید حنیف شاہ صاحب، ملک باسط صاحب، محترم صاحبزادہ تسنیم احمد صابری صاحب، محترم علامہ رانا محمد ادریس صاحب، محترم راجہ زاہد محمود صاحب، سید نصرت محمود شاہ صاحب، سید ذوالفقار شاہ صاحب، سید ذیشان حیدر شاہ صاحب، مفتی خادم حسین خادم صاحب، محترم محمد سلیم بٹ صاحب، محترم حاجی سرفراز صاحب، سید جواد حسین شاہ صاحب، محترم علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب، حافظ احتشام محمود صاحب، محترم میاں محمد آصف صاحب، اور بالخصوص میزبان محفل ہمارے نہایت ہی عزیز بھائی محترم محمد اعجاز اعوان صاحب اور محترم بیرسٹر شہباز صاحب، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد کی زینت بنے تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کے عظیم مجاہدین و مجاہدات، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ محترم اعجاز اعوان صاحب اور محترم بیرسٹر شہباز صاحب کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر اس عظیم الشان محفل میلاد میں شریک ہوئے اور ہمیں اس ماہ مبارک ربیع الاول میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ پاکستان کے دیگر مذاہب کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم پنڈت منگت رام صاحب، محترم پنڈت رتن لال صاحب بھی شریک ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے انٹرفیتھ ریلیشنز کی ڈائریکٹر محترم سہیل رضا صاحب بھی تشریف لائے، دیگر معزز محترم قائدین، فرانس سے، کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے احباب، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی پر اپنا کرم اور انعام فرمائے، تو اسی کے نصیب میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا لکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا
تو حضور کی خوشی میں خوش ہونا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ تو مبارکباد ہے تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کو، مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ ضلع سیالکوٹ کو، منہاج القرآن ویمن لیگ ضلع سیالکوٹ کو، پاکستان عوامی تحریک ضلع سیالکوٹ کو، منہاج یوتھ لیگ ضلع سیالکوٹ، علماء کاؤنسل منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ اور تحریک منہاج القرآن کے ضلع سیالکوٹ کے جملہ فورمز اور انسٹیٹیوشنز کی نمائندگی کرنے والے احباب اور آج کے عظیم الشان پروگرام میں موجود خواتین و حضرات کو، آپ میں سے ہر ایک شخص کو، مرد و زن کو مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور پورے شہر کو سجایا۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، ایک لفظ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں، اخلاق یا خلق، خلق حسن بھی کہتے ہیں، اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عموماً ہم ان کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی جا بجا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے جن کا عموماً ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ در حقیقت خلق ہوتا کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں۔ خلق اللہ رب العزت کے حضور انسانی بندگی کے اعلیٰ ترین خصائص میں سے ایک ہے کہ اگر کسی بھی خاص خصوصیت کے ساتھ اگر انسان اللہ کے حضور بندگی بجا لا سکتا ہے تو وہ عظیم ترین اعمال جن کے ذریعے بندگی بجا لائی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ان میں سے ایک اہم خصوصیت اخلاق اور خلق بھی ہے۔ حاضرین محترم، یہی خلق جو ہے پیدائش کے اعتبار سے تو انسان اپنی حیت میں، اپنی شکل میں، اپنے نظر آنے میں تو ایک سا ہے۔ کائنات انسانی میں ہر ایک شخص، مرد و زن، حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگر انسان کو دیکھا جائے تو تھوڑی بہت رنگت کے فرق سے ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن حاضرین محترم، یہ اخلاق اور خلق ایسی چیز ہے جو انسانوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نظر آنے میں، جسامت میں، اپنی ساخت میں انسان ایک ہے، لیکن خلق کسی بھی انسان کو مشہور کرتی ہے، وہی خلق ہی کسی بھی انسان کو بدنام کرتا ہے۔ تو انسانوں کے درمیان فرق خلق پیدا کرتا ہے اور اس خلق کی جمع اخلاق ہے، جس کو عمومی زبان میں ہم کہتے ہیں انسان کے اخلاق۔ حاضرین گرامی، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ انسان کے اندر عموماً دو طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ خوبیاں مزاج کا حصہ ہے، انہیں اخلاق نہیں کہا جاتا۔ اخلاق کنہیں کہا جاتا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کچھ امور اور خصوصیات ایسی ہیں کہ جو عموماً انسانی مزاج کا، کسی کا ذاتی مزاج کا نہیں بلکہ انسانی مزاج کا حصہ ہوا کرتی۔
انہیں اخلاق نہیں کہتے، انہیں احوال طبعیہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی تکلیف دہ بات پر ضروری حد تک غصے کا آ جانا، یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے۔ کسی پریشانی کی بات یا خبر کو سن کر کسی انسان کا پریشان ہو جانا، یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کسی خوشی کی بات پر انسان کا مسکرا دینا، یہ بھی انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اور کسی غم کی بات پر کسی کا غم زدہ ہو جانا یا آنسو کا بہا دینا، یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ تو عموماً ان امور کو اخلاق کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے، یہ انسانی مزاج کا، اس کی طبیعت کا حصہ ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمومی انسانی مزاج کا حصہ ہے تو اخلاق کسے کہیں گے؟ تو حاضرین گرامی، اخلاق اس شے کا نام ہے کہ اپنے اوپر جبر کیے بغیر انسان کا میلان خیر کے کاموں کی طرف ہو، انسان کا میلان لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی طرف ہو، انسان کا میلان لوگوں کی غم گساری کرنے کی طرف ہو، انسان کا میلان لوگوں کی عیادت کرنے کی طرف ہو، انسان کا میلان لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی طرف ہو، انسان کا عمومی میلان مسکراتے چہرے سے ملنے کی طرف ہو، انسان کا عمومی میلان پولائٹلی لوگوں سے بات کرنے کی طرف ہو، انسان کا عمومی میلان نہ جھگڑنے کی طرف ہو، انسان کی طبیعت میں بغیر جبر کیے نیچرلی رحمت کا عنصر شامل ہو، کرم نوازی ہو، سخاوت ہو، خیرات ہو، لوگوں کی غم گساری ہو۔ تو جب طبیعت میں یہ ساری اور ان کو شو کرنے کے لیے جبر نہ کرنا پڑے تو اخلاق کہلاتا ہے۔ اگر مسکرانے کے لیے جبر کرنا پڑے اپنے اوپر، یعنی انسان طبیعتاً مسکرا کے نہیں ملتا، اسے مسکرانے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑے، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے، اپنے اوپر جبر کر کے لوگوں سے ملاقات کرے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو آسانی سے اس کی خبر گیری کرنا اس کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے لوگوں کی عیادت کرے تو اسے اخلاق نہیں کہتے، وہ کوشش کر رہا ہے اچھی عادات کی۔ اخلاق تو وہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے خیر کی باتیں جمع ہو جائیں اور عادتاً یہ باتیں اس سے ادا ہو جائیں، اس کو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے۔ اب حاضرین محترم، ہم انبیاء کرام اور عظیم المرتبت اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، اللہ رب العزت اخلاق حسن، اچھے اخلاق کا حصہ بن جائیں، ان کو اللہ رب العزت انبیاء کرام اور اپنے جلیل القدر اولیاء اللہ کی طبیعتوں میں ان کی وجہ سے داخل کر دیتا ہے۔ ان کو بعد میں ان پر محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ خوبصورت اخلاق، یہ اچھی باتیں، یہ مسکراہٹیں ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں نا کہ ہر وقت آپ کے چہرے کے اوپر ایک تازگی اور مسکراہٹ یا رہتی ہے، تو یہ مسکراہٹیں ہیں، یہ اچھے اخلاق، یہ لوگوں کے غم میں شریک ہو جانا، یہ عیادتیں کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اچھا اخلاق ان کی پیدائش سے ان میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی پیدائش سے اچھے اخلاق نہیں کسی میں داخل ہوئے تو وہ داخل ہو نہیں سکتے، نہیں۔ یہ اچھے اخلاق اور اخلاق حسنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ
اکتسابی بھی ہے اور جبلی بھی ہے، یعنی کہ پیدائش کے وقت سے بھی یہ اخلاق حسنہ کسی پر خدا کرم نوازی کرے تو دے دیتا ہے، اور کسی کو نہ دے تو وہ زندگی میں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے، کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے، کسی عظیم المرتبت استاد، مربی، شیخ اور قائد کے بارگاہ میں بیٹھ کر اچھے اخلاق پر محنت کر کے بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے، یعنی جبلی بھی ہے اور اکتسابی بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جب اللہ پاک ان کی پیدائش سے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے تو وہ اچھے اخلاق کا کمال عطا کر دیتا ہے، وہ پھر زندگی بھر ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اور جلیل القدر اولیاء اللہ، ان کو بھی ان کی پیدائش پر ان کی طبیعتوں میں اچھے اخلاق داخل فرما دیتا ہے، اس لیے ان کے بچپن میں بھی وہ کبھی روڈ نہیں ہوتے، ان کے بچپن بڑی ہنسی ہوتے ہیں، ان اولیاء اللہ کے بچپن بھی شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، لوگوں پر کرم نوازی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ نبی کو جب اس کی پیدائش پر اخلاق دیا جاتا ہے تو اخلاق کا کمال دیا جاتا ہے، لیکن جب ولی کو اس کی پیدائش پر اعلیٰ اخلاق دیا جاتا ہے تو وہ اس اعلیٰ اخلاق پر پھر اپنی زندگی میں محنت کر کے ان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق دے کر پھر زندگی بھر ان پر محنت کر کے انہیں اور سنوارتا رہتا ہے اور سنوارتا رہتا ہے۔ تو انبیاء کو پیدائش سے ہی اخلاق کے اعلیٰ کمال دے دیتا ہے، اور اپنے ولی کو پیدائش سے ہی اچھے اخلاق دیتا ہے، انہی پر پیدا کرتا ہے، لیکن پھر وہ زندگی میں انہیں سوار کر کمال کی طرف لے جاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ ہم عموماً اخلاق کو دین کا حصہ مشکل سے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہے، حرام حلال کی تمیز تو ہے، لیکن ہم اچھے اخلاق کو، کسی سے مسکرا کے ملنے کو، اچھی بات کہنے کو، نہ جھگڑنا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کا کینہ نہ رکھنا، لوگوں کے لیے دل کو وسیع کر دینا، لوگوں میں خیرات کرنا، لوگوں کا غم گسار ہونا، ہم اسے دین کا حصہ ہی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جو فرائض ہیں وہی دین کا حصہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ اچھے اخلاق ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے سے آئے، ان کا نام منذر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں دیکھتا ہوں جو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوبیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک تمہارے اندر حلم اور بردباری دیکھتا ہوں، اور دوسری تمہارے اندر نرمی اور ملاطفت دیکھتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ میرے اندر 2 خوبیاں فرما رہے ہیں، کیا یہ خوبیاں پیدائش سے میرے اندر تھیں یا میں نے بعد میں پیدا کی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منذر، تمہارے اندر یہ خوبیاں پیدائش سے تھیں، تو جنہیں تو اللہ پاک اچھے اخلاق کی خوبی پیدائش سے عطا کر دیتا ہے تو ان کی زندگی کی آدھی مشکل آسان کر دیتا ہے، لیکن باقی سب پر بھی دروازہ کھلا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت پر محنت کر کے اچھے اخلاق، اچھی خوبیاں، مزاج کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ،
لوگوں کی مدد، غم گساری، یہ خصوصیات ایسی پیدا کر لیں کہ اللہ پاک بھی ان پر کرم نوازی فرمانے لگ جائے۔ حاضرین محترم، حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، یہ عظیم المرتبت ہستیاں تینوں نے اپنی کتب میں بیان فرمایا کہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ در حقیقت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترے ہیں نا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش جنرل گروپس اگر اخلاق کے بنائے جائیں، اخلاقی خصوصیات کے، تو کم و بیش 360 اخلاق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 360 اخلاق ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک خلق بھی اگر انسان میں داخل ہو جائے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اخلاق کے 360 گوشے ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خلق بھی، کوئی ایک عادت بھی، کوئی ایک اچھی بات بھی انسان اپنے اندر داخل کر لے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ناظرین محترم، اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو بھی 360 کے 360 خلق جمع کر کے نہیں دیے، کسی میں 2 خلق دیے، کسی میں 4 دیے، کسی میں 7 دیے۔ قربان جائیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ سب کا اتفاق ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تمام انبیاء میں واحد ذات ہے کہ اللہ پاک نے اپنا ہر خلق حضور کی ذات میں جمع فرما دیا۔ اپنے دیگر انبیاء کو بھی کسی کو 1 کسی کو 2 خلق عطا کیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام اخلاق سے عطا فرما دیا اور نواز دیا۔ اسی لیے تو جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور خلق کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اور بے شک آپ کے خلق عظیم کے عالم، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو لفظ عظیم ہے یہ کم و بیش قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ عظیم کم و بیش 25 مرتبہ آیا ہے، اور جب اللہ رب العزت عظیم لفظ استعمال فرماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ حد ہو گئی۔ جہاں پر وہ لفظ کسی شے کے ساتھ لفظ عظیم لگاتا ہے تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں عظیم کہاں کہاں لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت لفظ عظیم اپنے ساتھ لگاتا ہے کہ رب العظیم، کہ ربوبیت کی انتہا ہے۔ اپنی جب بات فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ مجازی رب تو بہت ہیں، والدین بھی ہیں، لیکن فرماتا ہے کہ جب بات اس رب قادر کی آتی ہے تو پھر وہ عظیم رب ہے کہ پھر اس کے اوپر کسی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر وہ عظیم کہتا ہے تو قرآن کو کہتا ہے کہ بہت سی وحییں اتری ہیں، بہت سی آسمانی کتابیں اتری ہیں، بہت سے صحائف لکھی گئی اور بڑی لکھی جائیں گی، مگر کہا قرآن عظیم ہے کہ اس کے اوپر پھر کتاب کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ سب سے اونچی مثال پھر قرآن ہے کہ قرآن سے اوپر پھر کسی کی بات نہیں، اس لیے کہا قرآن عظیم ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یوم القیامہ عظیم ہے کہ دنوں میں بہت دن ہیں، کہیں یوم العرفہ بھی ہے، کہیں 9 اور 10 محرم الحرام بھی ہے،
کہیں پر کوئی دن ہے، کہیں پر کوئی ہے، کہیں رمضان ہے، کہیں لیلۃ القدر ہے، ایام تو بہت ہیں، مگر جب قیامت کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ یوم العظیم ہے، اس سے اوپر پھر کوئی دن نہیں ہے، سب سے بڑا دن وہ ہے۔ اور ناظرین حاضرین محترم، اور پھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ لعلی خلق عظیم، کہ پھر یہ اخلاق بھی عظیم ہے کہ اس سے اوپر پھر کوئی اخلاق نہیں ہے، کسی کے اخلاق کی اس سے اوپر مثال ہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ حاضرین محترم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا اور پوچھا کہ سیدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ معروف حدیث مبارکہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرنے لگے کہ پڑھا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ قرآن ہی میرے مصطفیٰ کے اخلاق تھے، یعنی کل قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق تھا۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ کی شرح حضور شیخ الاسلام بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو تمام انبیاء کو اللہ رب اخلاق کے کمال پر پیدا فرماتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اخلاق کے کمال پر پیدا فرمایا، لیکن ہر نبی نبوت کے ساتھ بشر بھی ہوتا ہے، تو اس اخلاق کے اندر طبیعت میں، مزاج میں بشری پیکر کے کچھ پہلو بھی ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اپنے کمال پر ہوتے ہیں، یعنی وہ اخلاق یوں کہہ لیں کہ بطور بشر اخلاق اپنے کمال پر ہوتے ہیں انبیاء کے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے عظیم خلق کے درجے پر فائز فرمانا تھا، اس لیے پیدائش پر کمال اخلاق جو دیگر انبیاء کے تھے ویسے اللہ پاک نے کمال اخلاق عطا فرما دیے، اور پھر بشر ہونے کے ناطے دیگر انبیاء کی طرح باقی خصوصیات جو بشری ساتھ ساتھ تھیں وہ قرآن مجید جو 23 برس میں آیت آیت کر کے نازل ہوتا رہا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ در حقیقت ان آیات کی صورت میں اللہ کے اخلاق زمین پر اترتے تھے۔ یہاں پر وہ ایک آیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی، وہاں پر بشری تقاضا جاتا رہتا، اور اس بشری پہلو پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترا ہوا الوہی پہلو رنگ چڑھا دیتا تھا، اس بشری خلق جاتا رہتا اور اللہ رب العزت کا اخلاق اس پر رنگ چڑھا دیتا تھا، یوں ایک ایک آیت اترتی جاتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اقدس سے بشری پہلو جاتے رہتے اور الوہی پہلو اپنی جگہ بناتے چلے جاتے، یوں 23 برس میں آیت آیت کر کے اللہ کے اخلاق قلب مصطفیٰ پر اترتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اخلاق خدا کے اخلاق سے بدلتے رہے۔ وہاں پر اعلان ہوا کہ آج ہم نے قرآن اور دین مکمل کر دیا، وہ در حقیقت اعلان تھا کہ اے حبیب آج یہ اخلاق کے تبدیل ہونے کا مرحلہ مکمل کر دیا، آج اب کچھ آپ کا نہ رہا، سب کچھ میرا ہو گیا، اب صرف جسم مصطفیٰ کا ہے، اخلاق خدا کے ہے۔ جب یہ نوبت آ گئی تبھی پھر خدا نے کہا نا کہ میرے محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، وہ آپ کے خدا نے ماری ہے، کیونکہ پھر مارنا عمل ہے، صفت ہے تو جسم مصطفیٰ کا تھا، صفات خدا کی تھی، پھر محبوب کچھ کہے تب بھی مولا کہتا ہے محبوب آپ نہیں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ دشمن کی طرف کنکریاں ہی
کیوں نہ ماریں، تو خدا کہتا ہے محبوب آپ نے نہیں ہم نے ماری ہے۔ تو در حقیقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس راز سے بتا رہی تھیں کہ جب کہا کہ قرآن ہی مصطفیٰ کے اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سے اس سے مراد یہ تھا کہ ارے قرآن کے اندر ہر ایک آیت میرے محبوب کا کوئی ایک اخلاق ہے، اور ان آیات یہ خدا کے اخلاق زمین پر اترے ہیں، اور جو جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رنگ دیا گیا، اور پھر پوری انسانیت کو ندا دی گئی کہ خدا کے اخلاق اپنے محبوب کے ذریعے زمین پر اتار دیے گئے ہیں۔ اب اے انسانیت، اب میرے مصطفیٰ کو فالو کرو، اب میرے محبوب کی اطاعت و اتباع کرو، اور اپنی زندگیوں میں بھی اچھے اخلاق داخل کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام کو ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے سارے اخلاق جمع نہیں فرمائے۔ کسی کو جب ہم اسماء الحسنہ کی بھی بات کرتے ہیں، 99 نام پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے، وہ در حقیقت صفاتی نام ہے، اللہ رب العزت کے اخلاق ہیں، خلق ہے، مختلف صفتیں ہیں، ان کو ناموں کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم 99 پڑھتے ہیں، بزرگوں نے 360 تک بیان فرما دیے۔ ان میں سے انبیاء کرام کے احوال جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی صفتوں میں سے 2 صفتیں علیم اور حلیم عطا فرماتا ہے، باقی روک لیتا ہے۔ کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنی صفت علم نعرہ تکبیر عطا فرماتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسی طرح نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی طرح کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم فرماتا ہے، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کو شکور فرماتا ہے، اپنی صفتوں میں سے شکور صفت فرماتا ہے، یہ میرے نبی نوح کے پاس ہے علیہ السلام۔ کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو برٌ فرماتا ہے، اپنی ایک صفت عطا فرماتا ہے۔ کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کریم فرماتا ہے، کہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کو حفیظ اور علیم فرماتا ہے، کہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق فرماتا ہے، کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر فرماتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو مختلف مقامات پر انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کے لیے ایک صفت استعمال فرمائی، کسی کو اپنے خلق کا ایک رنگ عطا فرمایا، کسی کو 2 رنگ عطا فرمائے جو قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت جا بجا مختلف آیات میں ہر وہ صفت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی جو صفاتی نام اپنے لیے بیان فرمایا۔ یہی وہ شرح اس حدیث کی جو حضور شیخ الاسلام نے فرمائی کہ وہ آیت اترتی جاتی تھی اور اللہ کا اخلاق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق پر چڑھتا چلا جاتا تھا۔ وہی بات کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جو صفت جو اخلاق اپنا بیان فرمایا وہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا۔ کہیں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے آپ کو الغنی والحمید فرماتا ہے، حمید میں سے ہی لفظ محمد بھی نکلا ہے
اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد فرماتا ہے۔ کہیں پر قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت اپنے آپ کو رحیم فرماتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو انہیں بھی اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انہیں بھی رؤوف الرحیم فرماتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت اپنے لیے حق المبین کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو حضور کو بھی فرماتا ہے جاءہم الحق ورسول مبین، انہیں بھی حق اور مبین فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے لیے لفظ نور استعمال فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں بھی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزت اپنے آپ کو شہید ہے، فرماتا ہے وقفا باللہ شہیدا اپنے لیے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں بھی فرما دیتا ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ میرا محبوب بھی شہید ہے، شاہد ہے۔ اپنے لیے اللہ رب العزت لفظ کریم استعمال فرماتا ہے کہ میں کریم مولا ہوں، وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے بھی رسول کریم کا لفظ یوز فرماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے لیے فرماتا ہے میں عظیم ہوں، اپنے حبیب مکرم کے لیے بھی ہم نے پہلے بات کی وہ لفظ عظیم استعمال فرماتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے میں خبیر ہوں، اپنے حبیب مکرم کو بھی خبیر فرماتا ہے قرآن میں۔ کبھی اپنے آپ کو الفتاح فرماتا ہے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں یوں ہی اسی صفت سے نوازتا ہے۔ اپنے آپ کو شکور فرماتا ہے، اپنے نبی مکرم کو بھی عبد الشکورہ فرماتا ہے، اپنے آپ کو علیم فرماتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علیم فرماتا ہے، اپنے آپ کو اول و آخر فرماتا ہے، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرماتا ہے محبوب آپ پیدائش میں اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں، آپ اول ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو القوی فرماتا ہے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی فرماتا ہے، اپنے آپ کو ولی اور مولا کہتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ولی ہے مومنوں کی، تو اسے بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح جا بجا جتنی صفات باری تعالی، کہیں اپنے آپ کو ہادی فرماتا ہے، کل المؤمن والمہیمن فرماتا ہے، ہر ایک صفت ہر ایک خلق جو اپنا بیان فرمایا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو غرض ہر ایک خصوصیت اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ اپنے تمام اعلیٰ خلق جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کو دے چکا پھر بھی دل نہ بھرا۔ جب مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری صفتیں دے چکا پھر بھی کہا مولا، اور پھر بھی کہا محبوب اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ عرض کیا مولا تو نے اپنے سارے اعلیٰ خلق تو عطا کر دیے، اب کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے خلق دیے تھے، اب دنیا میں ہر اچھائی کا نام بھی اپنے محبوب کو دے دوں گا۔ ہر وہ بات جو سچ ہے، ہر وہ بات جو درست ہے، یا دنیا میں اچھائی اور برائی کے جو کانسیپٹ ہیں، اب ان کانسیپٹ کے نام بھی اپنے محبوب کو دے دوں گا۔ پہلے اپنے صفاتی نام دیے، پھر کہا اب دنیا میں جو غلط اور صحیح کی پہچان کرانے والے کانسیپٹ ہیں وہ کانسیپٹ بھی محبوب کے نام بار دوں گا۔ کیسے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں صراط المستقیم، سیدھا راستہ کانسیپٹ ہے۔ اب بات صفتوں پر نہ رہی، اب بات خلق پر نہ رہی، اب تو بات راستے کی آ گئی۔ صراط المستقیم کانسیپٹ ہے، صراط المستقیم آئیڈیالوجی ہے، صراط المستقیم نظریے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خلق دور کی بات ہے، کل نظریہ بھی میرا مصطفیٰ ہے۔
تو کہا صراط المستقیم. اب عارفوں سے کوئی پوچھے، ابو العالیہ رفیع بن مہران، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن زید المدنی اور بڑے جلیل القدر ائمہ عرفاء، وہ لکھتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ایک تو صراط مستقیم کا معنی ہم نے سن رکھا ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں تو صراط مستقیم ہے. اسلام اور قرآن کے رستے پر چلیں تو صراط مستقیم ہے. خدا کہتا ہے کہ راستہ بھی میرا مصطفیٰ ہے، منزل بھی میرا مصطفیٰ ہے. کہ کانسیپٹ یعنی کل آئیڈیالوجی سیدھے راستے کی خود ذات مصطفیٰ ہے. اسی طرح دوسرا کانسیپٹ عروۃ الوثقی، ایک اور کانسیپٹ کثرت سے آتا ہے. اس کے اوپر بھی بے شمار بزرگان دین، جن میں امام عبد الرحمن السلمی ہیں، شیخ امام ابو عثمان سعید بن سلام ہیں، اور دیگر عظیم المرتبت مفسرین، عرفاء، علماء، وہ کثرت سے لکھتے ہیں کہ عروۃ الوثقی جو کانسیپٹ ہے وہ عروۃ الوثقی بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو یعنی ناموں سے بڑھ کر آئیڈیالوجیز بھی حضور کی ذات میں عطا کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور کانسیپٹ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اب یہ بڑا جنرل کانسیپٹ ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی نعمت خدا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں وہ بھی نعمت خدا ہے، ہمیں اللہ پاک اولاد عطا کرتا ہے وہ بھی نعمت خدا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اچھا روزگار دیا ہے وہ بھی نعمت خدا ہے، اللہ پاک ہمیں علم دیتا ہے نعمت خدا ہے، ہمیں صحت یاب کرتا ہے نعمت خدا ہے. لیکن جب قرآن میں اللہ رب العزت نے نعمت اللہ کی بات کی، پھر کسی اور نعمت کی بات نہیں کی. علماء عرفاء کا اتفاق ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن میں نعمت اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ نعمت اللہ بھی خود وجود مصطفیٰ ہے. کہ جب خدا نعمت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر سب نعمتیں اس بڑی نعمت میں ضم ہے. خدا جب اپنی نعمت دی جتلاتا ہے تو صرف اپنے محبوب کو، کہ باقی نعمتیں تو پھر محبوب کے در کی خیرات ہیں. ہاں میں اگر کچھ دیا ہوا جتلاتا ہوں تو میں یہ جتلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اللہ رب العزت نے جو کانسیپٹ ہے نعمت کا وہ بھی اپنے محبوب پہ وار دیا. کہا کہ نعمت اللہ جہاں کہیں لفظ آئے تو جان لینا اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح حاضرین محترم ایک اور مقام پر کثرت سے ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اب یہ بھی بڑا جنرل کانسیپٹ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ذکر سمجھ آتا ہے. لیکن حاضرین محترم بزرگان دین جن میں ابن ابی شیبہ ہے، ابن جریر ہیں، ابن منذر ہیں، صحابہ میں بھی ابن ابی حاتم ہیں، حضرت مجاہد ہیں اور دیگر عظیم المرتبت ہستیاں، وہ فرماتی ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ذکر اللہ سے مراد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. یعنی اللہ نے جو کانسیپٹ ذکر اللہ کا ہے اس کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرار دیا. اور قرآن میں جب آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، تو در حقیقت یہ ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نعت کا کیا شعر ہے؟ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو اللہ پاک بھی یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ جو دلوں کا سکون ذکر اللہ ہے وہ محمد نام ہے، میرے محبوب کا نام ہے، میرے محبوب کا ذکر ہے، میرے محبوب کی ذات دلوں کا اطمینان ہے۔ اور یہ کسی علماء نے اپنے ذوق میں یہ بات نہیں کہی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں جو حکم ہوا کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، تو وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی محبوب ہے، یعنی ذکر اللہ، اللہ کا رسول، حضور کے اہل بیت اور صحابہ ہے، انہیں بھی شامل فرما دیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول، ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اللہ کا ذکر ہے جن سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ تو جب محافل میلاد میں آتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، تو بڑے بڑے غم بھول جاتے ہیں، دل سے غم اتر جاتے ہیں، حضور کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں نا۔ کوئی نعت سن لیں تو بڑی تکلیف بھی ہو تو بھول جاتی ہے، دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور کے ذکر میں خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب محافل میلاد میں آتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، حضور کی محبت کے تذکرے سنتے ہیں، تو یہ جان کر سنا کریں کہ خدا نے کہا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دلوں کو سکون میسر آتا ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ، صدق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو، صدق سچ کو کہتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں، اسی سے صدیق ہے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ بولنے والا، تو سچ بولنے والا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن سچ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ حق بولنا، سچ بولنا ایک نیکی ہے، ایک خصوصیت ہے، اور پھر جو اسے اپناتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب صدیق ہے، کہا یہ ٹائٹل میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرا محبوب صدیق ہے، کہا نہیں میری محبوب کی امت میں صدیق ہوں گے، کہا میرا مصطفیٰ صدق ہے، میرا مصطفیٰ صدق ہے۔ سچ کوئی پوچھے نا تم سے کہ سچ کسے کہتے ہیں، نہیں کہ سچا کسے کہتے ہیں، محبوب سچا تو ہے ہی ہے۔ کوئی پوچھے کہ سچ کا پیمانہ کیا ہے، سچائی ہوتی کیا ہے، کہو سچائی مصطفیٰ کو کہتے ہیں، سچ مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سچ ہیں، وہ سچ کا پیمانہ مقرر کرنے والے ہیں۔ جو وہ فرمائے تو کوئی حضور کی باتوں میں کیا اوقات رکھتا ہے کہ حضور کی باتوں کو سچائی کے پیمانے پر تولے۔ خدا نے کہا جو میرا مصطفیٰ کہے وہی سچ کا قانون ہے، جو میرا مصطفیٰ کہے اسی کو سچ کہتے ہیں، اور پھر جو میرے مصطفیٰ کو مانے اسے صدیق کہتے ہیں۔ عظیم المرتبہ ہستیاں فقیہ ابو اللیث سمرقندی ہیں اور دیگر معروف شخصیات جنہوں نے اس بات کی تائید کی اور بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت نے الصدق فرمایا اس سے مراد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دوسری جگہوں پر اسی طرح قدم صدق بھی فرمایا، تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اتفاق ہے، جس میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زید بن اسلم ہے، اور دیگر عظیم المرتبہ شخصیات جو فرماتے ہیں کہ قدم صدق سے مراد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حاضرین محترم،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پروانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حرمت پر مر مٹنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے بہت سی انفرادیت عطا کی، انفرادیت عطا کی، ان میں خصوصی خلق کی تھی۔ خصوصی انفرادیت کیا تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بولیں۔ خصوصی انفرادیت اخلاق کی تھی۔ کون سی تھی؟ اخلاق کی تھی کہ تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے ایک دو خلق جمع فرمائے اور اپنے سب کے سب اخلاق اور خلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمائے۔ تو حضور کی انبیاء کے پورے طبقے کے اندر خصوصیت اخلاق ہے، تو حضور کی امت کی دیگر تمام امم میں خصوصیت پھر کیا ہونی چاہیے؟ اخلاق ہونی چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، وہ منفرد نظر آئیں اخلاق کے باعث، اور حضور کی امت کے اتنے ہی برے اخلاق ہوں؟ کیا قابل قبول بات ہے؟ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوشی دیتی ہوگی کہ وہ نبی محتشم جن کے اخلاق، جس کے ڈنکے آسمانوں اور زمینوں میں بجتے ہوں، ان کے پیروکار ہوں تو ان کے برے اخلاق کے ڈنکے بجتے ہوں، وہ جھگڑتے پھرتے ہوں، وہ ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائشیں نہ رکھتے ہوں، لوگوں سے مسکرا کر ملنا بھی مہنگا پڑتا ہو، لوگوں کے لیے دل تنگ رکھتے ہوں، حسد کرتے ہوں، غیبت کرتے ہوں، بغض اور عناد رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو کوئی کامیابی مل جائے تو جلتے ہوں، کیا یہ حضور کے امتی کہلانے کے لائق ہے بات؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، یہی وہ پیغام ہے جو پچھلے 40-41 سال سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی منہاج القرآن کے ذریعے نگر نگر، گلی گلی، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فروغ کر رہے ہیں، لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ساتھ یہ پیغام بھی پہنچا رہے ہیں کہ اپنے اخلاق ایسے کر لو کہ جس طرح حضور انبیاء میں اخلاق کے باعث نمایاں تھے، تو حضور کی امتوں میں اخلاق کے باعث نمایاں ہو جائے۔ حضور کی امتوں میں اخلاق کے باعث نمایاں ہو جائے۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، حلم پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا، ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کو مسکراتے چہرے سے ملنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی غمگساری کرنا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنا۔ یہ میں اپنے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اچھے اخلاق۔ آج تو حال یہ ہے، پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا کسی سے کہ جہاں پر کہیں روڈ بلاکیج دیکھیں، کوئی طویل حصہ سڑک کا بلاکڈ دیکھیں، اور آگے گزرتے ہوئے کہیں دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے سے گاڑی سے اتار کے بری طرح مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، یہ منظر کسی اور نان مسلم ملک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سمیت یہ منظر تمام مسلمان ملکوں میں نظر آتا ہے۔
یعنی اس میں غریب اور امیر ملک کی تمیز نہیں ہے. خدا جانے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے. حضور کے اخلاق تو ایسے نہیں تھے. حضور تو کریم تھے. حضور پیار فرمانے والے تھے. حضور شفقت فرمانے والے تھے. حضور معاف فرمانے والے تھے. لیکن ہمارے اخلاق عجیب ہو گئے. تو پیغام آج کا یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا جو بھی دم بھرتا ہے، خواتین و حضرات میں ہر وہ شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتا ہے، وہ آج سے ارادہ کر لے کہ ہم نے اپنے اخلاق پہ محنت کرنی ہے. راست گوئی پر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرنا. خیر کے کام، نیکی کے کام ہم بہت کرتے ہیں، لیکن پھر برے اخلاق ہماری ساری نیکیاں جلا دیتے ہیں. یہی اگر اخلاق اچھے ہو جائیں تو نیکیوں کی بکٹ میں لیکیج نہ ہو. یہ جتنی نیکیاں جمع کرتے ہیں نا، ایک بار کسی کو گالی دے کے سب ضائع کر دیتے ہیں، کسی کے خلاف بات کر کے سب ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے. کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، کسی دھوکے کا حصہ نہیں بننا، کسی کو تکلیف دینے کے کسی معاملے کا حصہ نہیں بننا. دلوں کو اتنا وسیع کر لینا ہے. اور پھر اہلیان منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ والے ایسے کیوں نہ کریں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں قائد بھی کتنے حسین اخلاق والا دیا ہے کہ زمانے گزر گئے ہیں لوگوں کو ان کی مخالفت کرتے، ان پہ فتوے لگاتے، ان کو گالیاں دیتے. کبھی ہم نے اپنے قائد کی زبان سے بھی کسی کے لیے گالی سنی؟ نہیں سنی، کیونکہ ہمارا قائد ولی کامل ہے، مجدد وقت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عطا ہے، اور اس دور میں نائب الرسول ہے. اس وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حسین اخلاق کا اس دور میں ایک عظیم مظہر ہے. اور اللہ پاک نے جس جماعت کو حسین اخلاق کا مالک قائد دیا ہو، ان کو تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو خود رول ماڈل سامنے عطا ہوا ہے. تو پھر اہلیان منہاج القرآن کو تو اور زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہونا چاہیے. تو حاضرین گرامی، اس سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد، اس مبارک مہینے کو اپنی ذات میں اخلاق کے حوالے سے محنت کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں. کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک سے نکلتے نکلتے کچھ ایسے پختہ ارادے ہو جائیں کہ پھر عمر بھر برے اخلاق کی طرف لوٹ کے جانا نہ ہو. میں آخر میں تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ، اس کے تمام فورمز، اس کے پریزیڈنٹ، اس کی مرکزی ٹیم، اور بالخصوص ہمارے میزبان محفل محترم اجاز صاحب اور ان کے بھائی، ان سب کو اس عظیم الشان خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری منہاج ٹی وی کی ٹیم، منہاج سوشل میڈیا کی پوری ٹیم، جن کو میں دیکھ سکتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھائی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے. بہت مبارکباد ہے آپ لوگوں کو، بہت مبارکباد ہے. اور اس کے علاوہ ہماری باقی میڈیا کی ٹیم، احباب، پی آر ٹیم، باقی جو لوگ مختلف جمع ہو کر جنہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی، اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے. اور آخر میں ایک بار پھر ہماری بہنوں کی بھی مجھے بتایا ہے، اس طرف سوشل میڈیا کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، تو آپ سب کو بھی بے حد مبارکباد ہو. اللہ پاک آپ کی بھی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک، یہ نیا دور ہے، نئے دور کے اندر نئے نئے محاذ ہیں، ان میں سے ایک سوشل میڈیا بھی محاذ ہے. تو ان
نوجوان بھائیوں بہنوں کو بہت مبارکباد ہے، یہ اس محاذ کے اوپر کوشاں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اظہار محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔